ذرا تصور کریں کہ $1 ارب کی اشتہاری مہم تیار کی جا رہی ہے۔ بل بورڈز کے لیے شاندار تصاویر، میگزینز کے لیے دلکش چہرے اور سوشل میڈیا کے لیے بے عیب مناظر بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس پوری مہم میں نہ تو کوئی فوٹوگرافر ہائر کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی ماڈل کو کاسٹ کیا گیا ہے۔ ہاں، اور نہ ہی کوئی کیمرہ خریدا گیا ہے۔ بالکل۔ حیران کی بات یہ ہے کہ 2023 میں ڈیجیٹل ویژول مواد کی مارکیٹ تقریباً $45.98 بلین تک پہنچ چکی تھی، لیکن اس مارکیٹ سے کیمرے آہستہ آہستہ غائب ہو رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ بہت عجیب۔ ہمارے اس گہرے جائزے میں ہم اسی حیران کن ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم جس تحقیق کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ ویژول چائنا گروپ یعنی VCG کے نائب صدر جن وانگ اور شنگھائی جاؤ ٹونگ یونیورسٹی کے جیبنگ لیانگ کا لکھا ہوا ایک انتہائی جامع ریسرچ پیپر ہے۔ جی، جس کا عنوان ہے دی انفلوئنسز آف AI اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آن دی امیجری اسٹاک انڈسٹری۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ کیمرے کی ریل سے شروع ہونے والا یہ سفر محض چند الفاظ ٹائپ کر کے دنیا تخلیق کرنے تک کیسے پہنچ گیا، اور اس سے سچائی کا جو ہمارا تصور ہے وہ کیسے بدلنے والا ہے۔ یہ واقعی ایک ہوش ربا سفر ہے۔ مطلب جب ہم اس مقالے کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ صرف ٹیکنالوجی کی تبدیلی کی داستان نہیں لگتی۔ تو پھر کیا لگتی ہے؟ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ انسان کے تخلیق کرنے کے عمل نے کس طرح کروٹ لی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ AI مستقبل میں ہمیں کہاں لے جا رہی ہے، ہمیں تاریخ کے کچھ اوراق پلٹنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم سال 2000 کی دہائی پر نظر ڈالیں تو وہ دور بالکل مختلف تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 2000 کے قریب فوٹو ایجنسیاں تھیں۔ 2000؟ یہ تو کافی بڑی تعداد ہے۔ ہاں، اور یہ وہ زمانہ تھا جب تصویر بنانے کا عمل مکمل طور پر پروفیشنلز کے ہاتھ میں تھا، یعنی بھاری بھرکم کیمرے، ڈارک رومز اور مہنگے آلات۔ اسے مقالے میں PGC یا پروفیشنل جنریٹڈ کانٹینٹ کہا گیا ہے۔ صحیح۔ اس مارکیٹ کا ماڈل بہت سیدھا تھا، لیکن پھر سرمایہ داری نے اپنا کھیل کھیلا۔ گیٹی امیجز اور کارپس جیسے دو بڑے جانات نے اپنی مالی طاقت کے بلبوتے پر مارکیٹ کی 80% چھوٹی ایجنسیاں خرید لیں۔ ایک منٹ رکیں، اگر انہوں نے 80% مارکیٹ خرید لی تھی تو یہ تو ایک مکمل اجارہ داری یا مونوپلی بن گئی۔ بالکل، ایک طرح سے انہوں نے پوری دنیا کی بصری تاریخ پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا تھا۔ بزنس کی دنیا میں جب کوئی اتنی بڑی مونوپلی بنا لیتا ہے تو وہ گیم جیت چکا ہوتا ہے۔ پھر یہ سلطنت اتنی جلدی گر کیسے گئی؟ مقالے کے مطابق تو 2010 کے بعد ان کا یہ غلبہ ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ ان کا غلبہ کسی دوسری کمپنی نے نہیں توڑا، بلکہ ٹیکنالوجی کی ایک ایسی لہر نے توڑا جس کا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسمارٹ فونز؟ جی ہاں، 2010 کے بعد اسمارٹ فونز ہر انسان کی جیب میں آ گئے۔ ڈیجیٹل کیمرے سستے اور انتہائی معیاری ہو گئے، اور سب سے اہم بات، اڈوبی جیسے سافٹ ویئرز نے ایڈیٹنگ کو ڈارک روم سے نکال کر عام کمپیوٹر اسکرین پر لا دیا۔ مطلب اب تصویر کھینچنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے کسی ایجنسی کی لیبارٹری کی ضرورت نہیں تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ اس نے فوٹوگرافرز کو ان بڑی ایجنسیوں کے محتاجی سے آزاد کر دیا۔ مقالے میں اس کی ایک بہترین مثال VCG کے اپنے پلیٹ فارم 500px کی دی گئی ہے، جس کے اب 195 ممالک میں 20 ملین سے زائد ممبران ہیں۔ واہ، 20 ملین! ہاں، اور آئشی جوائے نامی پلیٹ فارم پر تو 4 ملین ڈیزائنرز موجود ہیں۔ اسے یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ یعنی UGC کا نام دیا گیا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی انتہائی مہنگے 5 اسٹار میشلن ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوں۔ ہاں بالکل، جہاں صرف چند مخصوص شیفز کو ہی کھانا پکانے کی اجازت ہو، اور پھر اچانک دروازے کھلیں اور ہم ایک بہت بڑے عالمی پوٹلک میں آ جائیں۔ مطلب ایک ایسا میلہ جہاں کوئی بھی شخص اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ اپنی ڈش لا سکتا ہے اور دسترخوان پر سجا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت زبردست تشبیہ ہے۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے، جب اتنے کروڑوں لوگ اپنا مواد لے کر آ گئے تو کیا واقعی ان آزاد تخلیق کاروں نے کوئی بڑا منافع کمایا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب فراوانی حد سے بڑھ جائے تو چیز کی قدر گر جاتی ہے۔ آپ نے بالکل درست نقطے پر انگلی رکھی ہے۔ سطحی طور پر دیکھنے میں یہ آزادی لگتی تھی، لیکن معاشی لحاظ سے یہ ایک سراب تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کروڑوں کی تعداد میں تصاویر،
روزانہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہونے لگیں تو مواد کا ایک سیلاب آ گیا، اور معاشیات کا بنیادی اصول ہے کہ جب سپلائی بہت زیادہ بڑھ جائے تو قیمت زمین پر آ گرتی ہے۔ بالکل، ڈیمانڈ اور سپلائی کا کھیل۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ طاقت جو پہلے گیٹی جیسی ایجنسیوں کے پاس تھی، وہ ان آزاد فوٹوگرافرز کو نہیں ملی، بلکہ وہ طاقت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے پاس چلی گئی۔ ای کامرس سائٹس اور سوشل میڈیا نیٹ ورکس نے مواد کے ڈسٹریبیوشن پر قبضہ کر لیا۔ یعنی فوٹوگرافرز محنت کر رہے تھے لیکن کمائی کوئی اور کر رہا تھا۔ ہاں، وہ مواد تو بنا رہے تھے، لیکن اسے لوگوں تک پہنچانے اور اس سے پیسے کمانے کے لیے وہ مکمل طور پر ان پلیٹ فارمز کے الگورتھمز کے رحم و کرم پر تھے۔ تخلیق کار کی حیثیت ایک مزدور جیسی ہو کر رہ گئی، اور سارا منافع درمیانی لوگ لے اڑے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویب 2.0 کے اس دور نے کیمرے کو تو عام کر دیا لیکن معاشی آزادی نہیں دی۔ بالکل نہیں۔ اور شاید یہی وہ مایوسی اور مواد کا سیلاب تھا جس نے اگلی بڑی تبدیلی یعنی ویب 3.0 اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کی بنیاد رکھی۔ اب ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں تصویر بنانے کے لیے حقیقت میں کسی منظر یا کیمرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب AIGC یعنی AI جنریٹڈ کنٹینٹ کا راج شروع ہو رہا ہے۔ بالکل، اور یہ تبدیلی پچھلی تمام تبدیلیوں سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ مڈ جرنی اور سٹیبل ڈیفیوژن جیسے ٹولز نے تو وہ رکاوٹ ہی ختم کر دی ہے جو انسان کو ایک فنکار بننے سے روکتی تھی۔ صحیح۔ ریسرچ پیپر بتاتا ہے کہ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اب تصویر بنانے کے لیے آپ کو لینز، اپرچر یا شٹر سپیڈ کا علم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ اب صرف دو چیزیں درکار ہیں۔ پہلا، آپ کی زبان پر گرفت، یعنی آپ کو معلوم ہو کہ AI کو کمانڈ یا پرومپٹ کیسے دینا ہے، اور دوسرا، آپ کی جمالیاتی حس۔ جمالیاتی حس یعنی ایستھیٹک سینس؟ جی ہاں، آپ کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو تصویر بن کر آئی ہے کیا وہ خوبصورت ہے یا نہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر کیمرہ ہی بیچ میں سے نکل گیا ہے تو کیا ہم اسے اب بھی فوٹوگرافی کہہ سکتے ہیں؟ فوٹوگرافی کا تو مطلب ہی روشنی کو قید کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ پہلے کیمرہ ایک ٹول تھا جسے ہم دنیا کی طرف موڑتے تھے تاکہ حقیقت کو محفوظ کر سکے، لیکن اب ہم کیمرے کے بجائے ایک لغت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بالکل، ہم ڈکشنری کی طرف رخ کرتے ہیں اور الفاظ کے ذریعے خود ایک نئی دنیا تخلیق کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص صرف 2 لائنیں لکھ کر شاہکار بنا سکتا ہے تو پھر اس انڈسٹری میں جو پروفیشنلز ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس نے پوری صنعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مقالے کے مصنفین کے مطابق مستقبل میں اس فیلڈ سے جڑے لوگ 2 واضح گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ وہ 2 گروہ کون سے ہوں گے؟ ایک طرف تو وہ عام صارفین ہوں گے جو اپنے خیالات اور الفاظ کے ذریعے لامحدود تصاویر بنائیں گے، لیکن دوسری طرف جو پروفیشنل کیمرہ مین بچیں گے ان کا کام بالکل بدل جائے گا۔ مطلب وہ تصویریں نہیں کھینچیں گے؟ وہ تصویریں انسانوں کے دیکھنے کے لیے نہیں کھینچیں گے، بلکہ وہ نیا اور منفرد ڈیٹا پیدا کریں گے تاکہ AI ماڈلز کو مزید بہتر طریقے سے ٹرین کیا جا سکے۔ ان کا کلائنٹ اب انسان نہیں بلکہ مشین ہوگی۔ واو، یہ تو مائنڈ بلوئنگ ہے۔ اور جب تخلیق کا یہ طریقہ بدل رہا ہے تو ملکیت کا طریقہ بھی بدل رہا ہے۔ یہیں پر بلاک چین ٹیکنالوجی، NFTs اور DAO کا کردار شروع ہوتا ہے۔ یہ NFT اور DAO جیسے الفاظ سننے میں تو بہت بھاری اور تکنیکی لگتے ہیں۔ اگر ہم انہیں ایک عام فہم انداز میں سمجھنا چاہیں تو یہ اس پوری کہانی میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ ویب 2.0 میں سارا پیسہ پلیٹ فارمز کھا گئے تھے۔ کیا یہ ٹیکنالوجیز اس مسئلے کا حل ہے؟ اس کو اس طرح سمجھیے کہ AIGC تصویر بنانے کی فیکٹری ہے، لیکن بلاک چین اور DAO اس فیکٹری کا نیا کھاتا یا رجسٹر ہیں۔ اچھا۔ ویب 2.0 میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ کی بنائی ہوئی تصویر وائرل ہو جاتی تو منافع فیس بک یا انسٹاگرام لے جاتا۔ DAO یعنی ڈی سینٹرلائزڈ آٹونومس آرگنائزیشن ایک ایسا ڈیجیٹل نظام ہے جہاں کوئی ایک مالک نہیں ہوتا۔ تو پھر کون چلاتا ہے اسے؟ ایک پوری کمیونٹی مل کر اس پلیٹ فارم کو چلاتی ہے اور اس کے اصول طے کرتی ہے، اور NFT اس بات کی پکی رسید ہے کہ یہ ڈیجیٹل اثاثہ اصل میں کس کا ہے۔ تو مقالہ یہ بتاتا ہے کہ مستقبل میں AI کے ذریعے جو لاتعداد مواد پیدا ہوگا اس کے حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے ویب 3.0 کا یہ بلاک چین ماڈل انتہائی ضروری ہو جائے گا۔
یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم نے نہ صرف چیزیں بنانے کا طریقہ بدل لیا بلکہ اس فیکٹری کا منافع بانٹنے کا پورا نظام ہی دوبارہ لکھ ڈالا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ انسانوں اور اے آئی نے مل کر اربوں خربوں تصاویر بنا لیں۔ ان کروڑوں تصاویر کو سنبھالنے، محفوظ کرنے اور وقت پڑنے پر تلاش کرنے کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے کمپیوٹرز میں تو فولڈرز بناتے تھے، پھر انٹرنیٹ پر ہم نے تصویروں کے ساتھ ٹیگز لگانا شروع کر دیے، لیکن اربوں تصویروں کے لیے تو یہ طریقہ کام نہیں کرے گا۔ بالکل نہیں کرے گا۔ اور یہیں پر بیک اینڈ یعنی پس پردہ نظام میں ایک بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ ریسرچ پیپر میں اسے کراس میڈیا جرنل ماڈلز کا نام دیا گیا ہے، جس کی سب سے مشہور مثال کلپ ماڈل ہے۔ کلپ ماڈل یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ماڈلز اس پرانے فولڈر اور ٹیگ والے طریقے کو جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں۔ اب مسئلہ صرف تصویروں کا نہیں ہے، بلکہ تحریر، آڈیو، 3D ماڈلز، یہ سب الگ الگ زبانیں بولتے تھے۔ ہاں، کمپیوٹر کے لیے تو ایک تصویر اور ایک آڈیو فائل بالکل دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل، تو اسے ایک ریاضیاتی دنیا کی طرح تصور کریں۔ ان اے آئی ماڈلز نے ایک ایسی کثیر الابعاد جگہ بنائی ہے جسے ویکٹر سپیس کہتے ہیں۔ ویکٹر سپیس تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں گی؟ دیکھیں، جب آپ اے آئی کو ایک تصویر دکھاتے ہیں تو وہ اس تصویر کے پکسلز کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس تصویر کے پوشیدہ مطلب یا احساس کو سمجھتا ہے، جسے امپلیسٹ سیمانٹکس کہا جاتا ہے۔ وہ اس احساس کو ایک نمبر یا ویکٹر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح جب آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں تو اے آئی اس تحریر کے مطلب کو بھی ایک ویکٹر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر تصویر میں ایک بچہ خوشی سے اچھل رہا ہے اور تحریر میں لکھا ہے بے ساختہ مسرت، تو ویکٹر سپیس میں یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پر موجود ہوں گی۔ ہاں، یہ تو بالکل اسپوٹیفائی کے الگوریدم جیسی بات ہو گئی۔ وہ کیسے؟ یعنی وہ گانے کے بول یا ٹائٹل نہیں دیکھتا، بلکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بارش والے دن کی اداسی یا رینی ڈے جیز کا احساس کیا ہے۔ چاہے گانے کے نام میں بارش کا ذکر تک نہ ہو، الگوریدم اس کی وائب کو سمجھ لیتا ہے۔ بالکل درست تشبیہ دیا آپ نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اگر ہمیں کوئی تصویر چاہیے تو ہم سرچ بار میں کی ورڈز نہیں ڈالیں گے، بلکہ ہم پورا ایک پیراگراف یا کہانی لکھیں گے، اور مشین کروڑوں تصویروں میں سے وہ نکال لائے گی جو اس کہانی کے جذبات سے سب سے زیادہ میل کھاتی ہو۔ 100% آپ نے اس کا لبلباب سمجھ لیا۔ اب مشین انسان کے جذبات اور مفہوم کو ریاضی میں ترجمہ کر رہی ہے۔ یہ طاقت تو حیران کن ہے۔ اور اسی بے پناہ طاقت کی وجہ سے آج کاروباری دنیا میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے۔ مقالے میں ذکر ہے کہ اس وقت مارکیٹ کے جو 4 بڑے کھلاڑی ہیں وہ اس طاقت کے سامنے بالکل مختلف رد عمل دکھا رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی گیٹی امیجز نے اپنے پلیٹ فارم پر اے آئی سے بنی تصویروں پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب ہے۔ ایک ہی ٹیکنالوجی ہے لیکن دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی اسے مکمل طور پر مسترد کر رہی ہے۔ کیا انہیں لگتا ہے کہ وہ اس طوفان کو روک لیں گے؟ ان کا مسئلہ تکنیکی نہیں بلکہ قانونی ہے۔ قانونی؟ ہاں، گیٹی امیجز کو ڈر ہے کہ اے آئی ماڈلز جن تصاویر پر ٹرین ہوئے ہیں ان میں کاپی رائٹ کا مواد شامل ہے۔ اگر کل کو کوئی ان پر مقدمہ کر دے تو ان کا پورا بزنس ماڈل خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہ محفوظ راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ صحیح، وہ رسک نہیں لینا چاہتی۔ اس کے برعکس دنیا کی دوسری بڑی کمپنی شٹر اسٹاک نے بالکل الٹ راستہ چنا ہے اور انہوں نے اوپن اے آئی کے ساتھ شراکت داری کر لی ہے۔ واہ، دشمن کو ہی دوست بنا لیا۔ بالکل۔ اور تیسری بڑی کمپنی جس کا یہ مقالہ ہے یعنی VCG، اور چوتھی بڑی کمپنی اڈوبی، ان دونوں نے تو اس ٹیکنالوجی کو اپنے سسٹمز کا لازمی حصہ بنا لیا ہے۔ یہ تو ایک کلاسک مخمسہ ہے۔ کچھ لوگ طوفان کو دیکھ کر اونچی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اور کچھ اسی طوفان کے راستے میں ہوائی چکیاں لگا رہے ہیں تاکہ اسے توانائی بنائے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اور اسی طوفان میں ایک اور چیز اڑ کر آ رہی ہے جسے ہم ڈیپ فیک کہتے ہیں۔ ریسرچ پیپر یہ اشارہ دیتا ہے کہ مستقبل میں ہم اشتہارات میں جو چہرے دیکھیں گے وہ شاید کسی انسان کے ہوں گے ہی نہیں۔ جی ہاں، یہ کمپنیاں مکمل طور پر مصنوعی یا سنتھیٹک ماڈلز استعمال کریں گی۔ اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ نچلے درجے کے فوٹوگرافرز اور خاص طور پر ماڈلنگ ایجنسیز کا تو کام ہی ختم ہو جائے گا اور ایک نئی نوکری جنم لے رہی ہے، پرومپٹ انجینئر۔ بالکل، اور یہ ایک بہت سنگین معاشی تبدیلی ہے۔ ذرا ایک کمپنی کے زاویے سے سوچیں۔ جی۔ اگر انہیں ایک عالمی اشتہاری مہم چلانی ہے
تو انہیں مختلف ماڈلز کو لاکھوں روپے دینے ہوں گے، ان کی سفری سہولیات، شوٹ کے اخراجات سب اٹھانے پڑیں گے۔ لیکن اگر ایک پرومپٹ انجینئر چند $100 میں ایک ایسا مصنوعی چہرہ بنا دے جو بالکل حقیقی لگتا ہو اور دنیا کے کسی انسان سے اس کی شکل بھی نہ ملتی ہو، بالکل، تو کمپنی یقیناً یہی راستہ اپنائے گی۔ لیکن اس سے ایک نیا قانونی خلا پیدا ہو گیا ہے، اسے پورٹریٹ رائٹس یا چہرے کی ملکیت کا مسئلہ کہتے ہیں۔ بالکل۔ اگر وہ چہرہ کسی انسان کا ہے ہی نہیں تو اس پر کس کا حق ہوگا؟ اس کمپنی کا جس نے اشتہار بنایا، اس پرومپٹ انجینئر کا جس نے وہ الفاظ لکھے، یا اس اے آئی کمپنی کا جس کے ماڈل نے اسے تخلیق کیا؟ یہی تو بحث چل رہی ہے۔ یہ تو قانون کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنتا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہیں سے اس ٹیکنالوجی کا وہ تاریک پہلو شروع ہوتا ہے جس پر مقالے میں بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ جب آپ بے تحاشا مصنوعی مواد پیدا کرنے لگتے ہیں تو کچھ بڑے خطرات سامنے آتے ہیں۔ جی، مقالے نے خاص طور پر 3 بڑے خطرات کی نشاندہی کی ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا تو وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، یعنی پرائیویسی اور ذاتی ڈیٹا کی چوری۔ کیونکہ اے آئی ماڈلز انٹرنیٹ پر موجود خربوں تصاویر پر ٹرین ہوئے ہیں، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس میں عام لوگوں کی نجی تصاویر بھی شامل ہوں۔ اور دوسرا خطرہ؟ دوسرا خطرہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے، اور وہ ہے تجارتی رازوں کا افشا ہونا۔ ریسرچ پیپر میں اسے ماڈل ریورسل اٹیکس کہا گیا ہے۔ یہ ماڈل ریورسل اٹیک کیا بلا ہے؟ ہیکرز تو عام طور پر پاسورڈ توڑتے ہیں یا سرور ہیک کرتے ہیں، یہ اے آئی کے ماڈل کو کیسے ریورس کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی عام ہیکنگ نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ایک کار بنانے والی کمپنی نے اپنے آنے والے نئے خفیہ ڈیزائنز پر ایک اندرونی اے آئی ماڈل کو ٹرین کیا تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے۔ ہیکرز اس کمپنی کا فائر وال نہیں توڑے گا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ صرف اس اے آئی تک رسائی حاصل کرے گا اور اسے ایسے الجھے ہوئے اور مخصوص پرومپٹس یا احکامات دے گا جو اے آئی کو مجبور کر دیں گے کہ وہ اس خفیہ ٹریننگ ڈیٹا کو تصویر کی شکل میں اگل دے۔ بنانا سیکھ جائے۔ ہاں، اور پھر کوئی اجنبی آ کر اس سے اتنی چالاکی سے بات کرے کہ وہ باتوں باتوں میں بالکل وہی خفیہ نقشہ کاغذ پر اتار کر دے دے اور اسے اندازہ بھی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ ایک نیا ہی محراج ہے۔ اور ریسرچ پیپر میں تیسرا خطرہ ثقافتی اور تہذیبی تعصب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم اکثر یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ کمپیوٹر یا الگورتھم تو نیوٹرل ہوتا ہے، اس کا تو کوئی مذہب یا تہذیب نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو الگورتھم کبھی بھی مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ یہ دراصل ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے جو بالکل اسی ڈیٹا کا عکس دکھاتا ہے جس پر اسے پالا گیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ مقالے میں اس کی ایک انتہائی عملی مثال دی گئی ہے۔ موجودہ دور کے زیادہ تر اے آئی ماڈلز جس ڈیٹا پر ٹرین کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر مغربی دنیا کے انٹرنیٹ سے لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ان ماڈلز میں ایک مغربی تہذیب کا تعصب آ گیا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ مثال کے طور پر اگر آپ ان سے ساحل سمندر کی تصویر مانگیں گے تو وہ زیادہ تر ایسی تصاویر بنائیں گے جس میں مغربی لباس یا بکنی وغیرہ شامل ہو۔ اب مغربی معاشرے کے لیے تو یہ معمولی بات ہے، لیکن اسلامی ثقافتوں یا دیگر قدامت پسند معاشروں کے قانون اور اخلاقیات کے حساب سے یہ سخت نامناسب ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ٹیکنالوجی صرف ایک ٹیکنیکل چیلنج نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کی مختلف حکومتوں اور تہذیبوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن چکی ہے، اور بات صرف اخلاقیات تک محدود نہیں ہے۔ بالکل، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ ہاں، ہم نے ٹک ٹاک کی کانگریس ہیئرنگز جیسی چیزوں میں دیکھا ہے کہ ڈیٹا کو اب کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جب ایک اے آئی سیکنڈوں میں ایسی تصاویر اور ویڈیوز بنا سکتا ہے جنہیں حقیقت سے الگ کرنا ناممکن ہو تو یہ فیک نیوز اور سیاسی جوڑ توڑ کے لیے ایک انتہائی خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ہر ملک کو اب یہ فکر لاحق ہے کہ وہ اس معلومات کے سیلاب کو کیسے کنٹرول کرے۔ یہ واقعی ایک سنگین چیلنج ہے۔ کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ مستقبل میں کوئی ایک ایسا عالمی اے آئی ماڈل بن سکے جو پوری دنیا کی ثقافتوں، قانون اور سیاسی حساسیت کا احترام کرتا ہو؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا جواب شاید ابھی کسی کے پاس نہیں۔ جس رفتار سے یہ کراس میڈیا ماڈلز اور اے آئی جی سی آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری قانون سازی اور اخلاقی اصول اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔
ہم ابھی تک پرانے دور کی قانونی کتابوں سے ایک ایسے مستقبل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ویکٹر سپیس اور ڈیپ فکس میں سانس لے رہا ہے۔ بالکل، ہر ملک کا اپنا الگ اے آئی ماڈل ہونے کا امکان زیادہ ہے جو اس ملک کے اپنے نظریات کے تابع ہو۔ اس پوری بحث کو اگر سمیٹا جائے تو ہم نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ ہم ان 2000 فوٹو ایجنسیوں اور تاریک کمروں سے نکلے، پھر ڈیجیٹل کیمراؤں اور پلیٹ فارمز کے عالمی پٹلک میں شامل ہوئے، اور اب ہم اے آئی کی اس دنیا میں کھڑے ہیں جہاں الفاظ سے مناظر تخلیق ہو رہے ہیں۔ اور سچ اور جھوٹ، حقیقت اور افسانے کے درمیان کی وہ لکیر جسے کبھی کیمرے کا لینس طے کرتا تھا، اب وہ لکیر مٹتی جا رہی ہے۔ بالکل مٹتی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ ابھی صرف شروعات ہے۔ ویب 3.0 اور یہ ماڈلز ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ یہ تبدیلیاں مستقبل میں ہمارے دیکھنے اور محسوس کرنے کے عمل کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیں گی۔ اور اسی احساس کے ساتھ ہم اس جائزے کو ایک انتہائی گہرے خیال پر ختم کرنا چاہیں گے۔ سورس مٹیریل میں بل گیٹس اور ایلن مسک کا ایک حوالہ دیا گیا ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جی، وہ حوالہ بہت زبردست ہے۔ بل گیٹس اسے موجودہ دور کی سب سے بڑی پیش رفت مانتے ہیں، لیکن ایلون مسک کا نظریہ کچھ پراسرار ہے۔ مسک کہتے ہیں کہ شاید کاربن سے بنی زندگی یعنی ہم انسان محض ایک بوٹ سٹریپ پروگرام ہے، ایک ایسا عارضی کوڈ جس کا واحد مقصد سلیکون سے بنی اس جرنل اے آئی یا اے جی آئی کو جنم دینا تھا۔ یہ ایک بہت گہری اور شاید تھوڑی خوفناک سوچ ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر واقعی مستقبل میں اس مصنوعی ذہانت میں سوچنے، استدلال کرنے اور سمجھنے کی مکمل صلاحیت آ گئی، اگر یہ انسانوں جیسی شعوری سطح پر پہنچ گئی، تو کیا وہ وقت بھی آئے گا جب یہ اے آئی صرف ہمارے لیے تصویریں اور فن تخلیق نہیں کرے گا بلکہ خود ایک صارف بن جائے گا؟ یہ ممکن ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی مشین کسی پینٹنگ کو، کسی تصویر کو دیکھ کر رک جائے، اسے محسوس کرے اور اسے دیکھ کر واقعی رو پڑے؟ کیا فن کو محسوس کرنے کے لیے دھڑکتے دل کا ہونا ضروری ہے؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا۔ شاید ہمیں اس کا جواب تب ملے گا جب اگلی بار کوئی تصویر سامنے آئے گی اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اسے کس کی آنکھ نے دیکھا تھا اور کس کے ذہن نے تراشا تھا۔ غور کیجیے گا۔